خداوند یسوع مسیح کے عظیم قادر ابدی جلالی نام میں آپ سب کو سلام، اور امید کرتا ہوں خدا کا خادم ہوتے ہوئے کہ آپ سب ٹھیک ہیں، ٹھیک ہوں گے اور یسوع مسیح میں خوش ہوں گے۔ آج پھر میں خدا کا کلام لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور ہم سب مل کر اس زبور پر تھوڑا غور کریں گے۔ میرے ساتھ مل کر پہلا زبور نکالیں، زبور نمبر 1۔ اس میں یوں لکھا ہے: مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے، اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا۔ شریر ایسے نہیں، بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہیں جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے، پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ اے میرے عزیزو، خداوند کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اچھے گھرانے میں پیدا کیا، ایماندار گھرانے میں پیدا کیا۔ اس زبور میں جو ہم نے پڑھا ہے، اس میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جو اچھی قسم کے لوگ ہیں، اعلیٰ کوالٹی کے لوگ ہیں، اور وہ خدا کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان کی زندگی کیسے ہے، وہ کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں، اور پھر ان کے لیے خدا کی طرف سے کیا اجر ہے، اور وہ خدا سے کیا برکت پائیں گے۔ اسی طرح دوسری قسم کے لوگ ہیں جو شریر قسم کے ہیں، جو خدا کے ساتھ نہیں چلتے۔ یہ اس زبور میں دو قسم کے لوگوں کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلے لوگ: مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ اس کو مبارک کہا گیا ہے جو شریر لوگوں کی صلاح پر نہیں چلتا، جو راست باز نہیں ہے، جو خدا کے حکموں کو نہیں مانتا۔ وہ لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کار کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، اور جو ایماندار ہے وہ کبھی بھی خطا کار کی راہ میں بھی کھڑا نہیں ہوتا، اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ جو راست باز ہے، جو خدا کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے، جو نئے سرے سے پیدا ہو چکا ہے، تو وہ راست بازی کے ساتھ پاکیزگی میں زندگی گزارتا ہے۔ وہ کبھی بھی ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، نہ خطا کاروں کی راہ میں کھڑا ہوتا ہے، نہ شریروں کی صلاح پر چلتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے، دن رات، اس میں 24 گھنٹے کا ذکر ہے کہ دن رات اس کا دھیان شریعت پر، دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ خدا کی باتوں میں ہر وقت مگن رہتا ہے، خدا کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اور وہ کبھی بھی غلط کاموں میں نہیں جاتا۔ تو جب راست باز اس طرح سے زندگی گزار رہا ہے تو وہ کس کی مانند ہے؟ زبور میں لکھا ہے وہ اس درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا۔ کتنی پیاری بات ہے! اور ایماندار کو، راست باز کو، پاکیزہ زندگی گزارنے والے کو، جو خدا کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اسے اس درخت کی مانند کہا گیا ہے جو ندی کے کنارے پر لگایا گیا ہے۔ جو ندی کے کنارے پر درخت لگتا ہے وہ بڑا سرسبز، تازہ ہوتا ہے، اور اس کے پتے بھی مرجھاتے نہیں ہیں، اور نہ وہ
پتے جلدی جھڑتے ہیں کیونکہ وہ بڑے پاورفل ہوتے ہیں، اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور وہ اپنے تنے کے ساتھ اچھے طریقے سے لگے رہتے ہیں۔ ایماندار کو اس درخت کی مانند کہا گیا ہے، اس درخت سے اس کو شبیہ دی گئی ہے، اور لکھا ہے جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، وہ اپنے وقت پر پھلتا ہے۔ اور آگے لکھا ہے سو جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا۔ ایماندار جو کچھ بھی کرے گا وہ بارور ہوگا میرے عزیزو۔ لیکن دوسری طرف شریر ایسے نہیں۔ شریر کیسے ہوں گے؟ بلکہ وہ بھوسے کی مانند جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے، وہ بھوسے کی مانند اڑ جائیں گے، بھوسے کی مانند اڑ جائیں گے، ان کا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے۔ خدا نے انسان کو اس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا کہ وہ خدا کی پرستش کرے، خدا کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے۔ لیکن شریر ایسے نہیں ہے، اس لیے وہ عدالت میں قائم نہ رہیں گے۔ تو جو راست باز ہیں، جب خدا کی عدالت ہوگی تو وہ فخر سے خدا کو بتائیں گے کہ اے خداوند، جس مقصد کے لیے تو نے مجھے اس زمین پر بھیجا تھا میں نے اس کو پورا کیا ہے، ابھی میں تیری حضوری میں موجود ہوں۔ وہ سر اٹھا کر بات کریں گے۔ لیکن شریر ایسے نہیں ہے، شریر ایسے نہیں ہے، شریر سر اٹھا کر بات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جس مقصد کے لیے خدا نے ان کو دنیا میں بھیجا تھا اس مقصد کو انہوں نے پورا نہیں کیا، بلکہ وہ خدا کے حکموں کے خلاف چلتے رہے، بدکاریاں کرتے رہے، زناکاریاں کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، خدا کے لوگوں کے خلاف منصوبے بناتے رہے، چرچ نہ جاتے رہے۔ یہ ایسی باتیں انہوں نے اپنی زندگی میں کی۔ لیکن یاد رکھیں خدا ایسے لوگوں کو شریر کہہ رہا ہے۔ تو لکھا ہے اس لیے شریر عدالت میں قائم نہیں رہ سکتے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں۔ جو خطا کار ہیں وہ بھی سچی ایمانداروں کی، صادقوں کی جماعت میں قائم نہیں رہ سکتے، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ میرے عزیزو، صاف طور پر لکھا ہے خدا جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، جو ہمارا باپ ہے اور ہمیں ہر چیز وقت پر مہیا کرتا ہے، جب ہم اس کے بیٹے بیٹیاں بن جاتے ہیں تو وہ ہر چیز وقت پر مہیا کرتا ہے۔ لیکن کیا لکھا ہے؟ کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، ان کی راہ راست بازوں کی طرح نہیں ہوگی۔ میرے عزیزو، آج کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ دو گروپ ہیں، ایک تو راست باز ہیں اور دوسرے شریر لوگوں کا گروپ ہے۔ یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ کیا آپ پہلے گروپ میں رہنا چاہتے ہیں یا دوسرے گروپ میں۔ اگر پہلے گروپ میں رہیں گے تو خدا سے برکت پائیں گے، خدا سے ترقی پائیں گے، خدا سے خوشیاں حاصل کریں گے، خدا سے برکتیں حاصل کریں گے، اور خدا آپ پر بڑا خوش ہوگا اور آپ کو اچھی اچھی نعمتوں سے نوازے گا۔ جو دوسرے گروپ میں شیطان کے لوگ ہیں، شیطان لوگ ہیں، یہ فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ پہلے گروپ میں رہنا چاہتے ہیں یا دوسرے گروپ میں۔ اس لیے میرے عزیزو، میری دعا ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص، بھائی ہو یا بہن، وہ کبھی بھی دوسرے گروپ میں نہ آئے۔ خدا نہ کرے کہ وہ دوسرے گروپ میں آئے، بلکہ وہ یسوع کو قبول کر کے یسوع کے حکموں پر چل کر وہ پہلے گروپ میں رہے، جو لکھا ہے کہ وہ کس درخت کی مانند ہوگا؟ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے گا اور آپ اس کلام کو اپنی زندگی میں لاگو کریں گے۔ وقت بڑا نزدیک آ گیا ہے، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ خدا کرے کہ آپ سب خدا کے لوگ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں، لیکن جو ابھی تک خدا کے پاس نہیں آئے وہ آج ابھی توبہ کر کے خدا کی حضوری میں آئیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ کے ساتھ ہو۔